کہ اگر یہ ایک جنگ ایک مرتبہ شروع ہو گئی اور تو یہ نہیں پتہ کہ اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ کئی اقدامات کیے ہیں جارحانہ، لیکن بالخصوص میں ذکر کروں گا کہ اس نے جو آبی جارحیت کی، سنتاس معاہدے کو منسوخ کیا، ہمارے فوجی اتاشیوں کو بے دخل کیا، وہاں جو پاکستان کے شہری تھے انہیں مختصر نوٹس دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستانی سفارتکاری کامیاب رہی؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے بھی تعلقات ہیں، ہندوستان ایک طاقتور ملک ہے، امریکہ جانتا ہے، یورپین یونین جانتی ہے، خلیجی ریاستیں جانتی ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس کے منصوبہ سازی کرتا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے یہاں۔ تو ہندوستان اس طریقے سے کوئی دودھ سے دھلا ہوا ملک نہیں ہے جو دہشت گردی کے بارے میں اپنے آپ کو مظلوم کے طور پر پیش کر سکے۔ پاکستان نے اپنا ایک حق بھی محفوظ کیا ہے کہ جس بے دردی سے ہمارے نہتے شہریوں کو مارا گیا ہے، ہم لوگ مخصوص وقت پہ، مخصوص جگہ پہ، مخصوص طریقے سے اس کا جواب دیں گے۔ اب کیا پاکستان کے پاس ایسا میکنزم ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معطلی ہے اس کے خلاف بین الاقوامی حمایت حاصل کر سکے؟ ہمیں اس بات کا بحیثیت قوم احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم مضبوط نہیں ہوں گے بالکل۔ تو ہم ہمیشہ ہندوستان کے نشانے پہ ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا۔ بالکل۔ کیا انڈیا اس سچویشن کو ڈائلیوٹ کرنے، ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے آپ کو؟ فی الحال تو نہیں نظر آتا۔ اس وقت جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس امکان کے سائے یا تاریک بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی نیوز سے میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، پاک بھارت تنازع جو ہے بہت اس کی حدت اور اس کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 دنوں کے اندر۔ سفارتی سطح پر کاوشیں جاری ہیں، پاکستان اپنی کاوشیں کر رہا ہے، بھارت اپنی جانب سے کوششیں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر جناب مسعود خان صاحب، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ سفارتی میدان میں جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان اور بھارت کی جانب سے، وہ کیا اتنی مؤثر ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ڈی ایسکلیٹ ہو سکے؟ دیکھیے، مؤثر تب ہوں گی جب بھارت مانے۔ جارحیت بھارت نے کی ہے اور اسے بہت سے ممالک نے صلاح دی ہے کہ وہ جنگ سے باز آئے، پاکستان کے اوپر حملہ نہ کرے، بلکہ بہت سے ممالک نے اس سے ثبوت بھی مانگا پہلگام واقعے کے بعد کہ وہاں پاکستان کیسے ملوث تھا، لیکن اس کے پاس کوئی شہادتیں موجود نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ بضد رہا، ہٹ دھرمی سے اس نے سنی انسنی کر دی جو کچھ دنیا کے لوگوں نے اسے کہا تھا۔ ذرائع ابلاغ نے بھی یہی سوالات اٹھائے ہندوستان سے، اور پھر انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اگر یہ ایک جنگ ایک مرتبہ شروع ہو گئی اور تو یہ نہیں پتہ کہ اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ کیا ایک وسیع پیمانے پہ روایتی جنگ شروع ہو جائے گی جسے کنونشنل وار کہتے ہیں، یا کہ یہ ایک جوہری جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سارے خدشات تھے۔ پاکستان نے سفارتکاری کا سہارا لیا اور اقوام عالم کو اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد یہ پیشکش کی کہ ہندوستان پہلگام میں اگر اس کے کچھ شکوک و شبہات ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیق و تفتیش کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن ہندوستان نہیں ہوا۔ جی جی۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یک طرفہ سفارتکاری کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ہندوستان نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے کئی اقدامات کیے ہیں جارحانہ، لیکن بالخصوص میں ذکر کروں گا کہ اس نے جو آبی جارحیت کی، سنتاس معاہدے کو منسوخ کیا، ہمارے فوجی اتاشیوں کو بے دخل کیا، وہاں جو پاکستان کے شہری تھے انہیں مختصر نوٹس دیا وہ جگہ خالی کرنے کا۔ بعض لوگ ہسپتالوں سے آئے ہیں، بعض لوگ جو ہے برسوں سے رہ رہے تھے، اشروں سے رہ رہے تھے، ان کے رشتے ناتے تھے وہاں، انہیں بے دخل کر دیا، تجارتی پابندیاں لگائی پاکستان کے اوپر، اور پھر جو ہے
ایک بزدلانہ فوجی حملہ کیا جس میں انہوں نے ہمارے سویلینز کو بالخصوص نشانہ بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کے سوال کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ممکن ہے کہ یک طرفہ سفارتکاری ہو رہی ہو۔ ہندوستان کا آمادہ ہونا، ہندوستان کا یہ جو اس قسم کی رعونت ہے، جو اس قسم کا اندرونی مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان دشمنی کو استعمال کرنا، جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک سفارتکاری کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس پہ بہت گرم رہا۔ ڈار صاحب نے بریفنگز دیں، ہماری جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے جو پاکستان میں سفراء ہیں ان کو بریفنگز دیے، بلکہ کل بھی ایک بریفنگ دی ڈار صاحب نے جو پاکستان میں سفیر تھے ان سب کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستانی سفارتکاری کامیاب رہی؟ پاکستانی سفارتکاری کو تب آپ کامیاب کہیں گے جب ہندوستان کی جارحیت ختم ہو، ہندوستان کو بین الاقوامی عدالت میں عدالت کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، یہ کامیابی ہوگی۔ لہٰذا یہ ایک لمبا سفر ہے جس کا ہم نے کامیابی سے آغاز کیا ہے، لیکن اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے بھی تعلقات ہیں، ہندوستان ایک طاقتور ملک ہے اور امریکہ اس کا حلیف ہے، دوسرے مغربی ممالک اس کے حلیف ہیں۔ اگرچہ ان میں جو پہلگام کے بعد ہندوستان کی توقعات پوری نہیں ہو سکی، لیکن اس کے رشتے ناطے ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں قبل از وقت اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، بلکہ جہد مسلسل کے ذریعے ہندوستان کے تمام ناکام جو سازشیں ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انڈیا کو جو رسپانسز ملے بین الاقوامی دنیا سے اور خاص طور پہ امریکہ سے، حالانکہ امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا کا، ایک تو کولڈ رسپانس تھا جب اٹیک کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شرمناک حملہ کیا گیا، تو بھارت کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہا تھا کہ اسے بین الاقوامی حمایت ملے گی، بلکہ جس طرح سے پلوامہ اٹیک کے وقت 2019 میں بین الاقوامی دنیا جو ہے اس نے بھارت کی حمایت کی تھی، لیکن اس دفعہ اسے وہ حمایت نہیں مل سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2016 میں بھی اسے مکمل حمایت نہیں ملی تھی، 2019 میں بھی نہیں ملی تھی، یعنی مطلب بھارت کے یک طرفہ بیانیے کے اوپر لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن اس مرتبہ تو بالکل ہی یقین نہیں کیا۔ اس مرتبہ ان کے ساتھ ہمدردیاں بالکل کم تھیں، اور دوسرے یہ کہ صحافی حضرات اور بین الاقوامی برادری ثبوت مانگ رہی تھی، ہندوستان وہ ثبوت نہ دے سکا، تو ان کو دھچکا تو ضرور لگا ہے، کیونکہ جو امریکہ سے ان کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلگام کے سلسلے میں شواہد نہیں تھے ان کے پاس، اور دوسرے امریکہ جانتا ہے، یورپین یونین جانتی ہے، خلیجی ریاستیں جانتی ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس کے منصوبہ سازی کرتا ہے، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے یہاں، تو اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے، وہ بلوچستان میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، یا دوسرے سندھ، پنجاب، گلگت بلتستان، چینیوں کے خلاف جو بھی حملے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے جعفر ایکسپریس کے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ تو ہندوستان اس طریقے سے کوئی دودھ سے دھلا ہوا ملک نہیں ہے جو دہشت گردی کے بارے میں اپنے آپ کو مظلوم کے طور پر پیش کر سکے۔ اصل میں دہشت گردی کے حوالے سے وہ اس وقت خطے کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اب اس نے اس میں مزید اضافہ کیا، وہ تو خفیہ دہشت گردی کرتا ہے، اس وقت اس نے کھلم کھلا دہشت گردی کی، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ریاستی دہشت گردی کی، اور اس نے اس مرتبہ جان بوجھ کے سویلینز کو نشانہ بنایا، پاکستان کے سویلینز، بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، ان سب کو نشانہ بنایا۔ یہ جنگ کی ایک وہ نئی تاریخ لکھ رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ اس قسم کی نظیر جو ہے آپ کو یا غزہ میں ملی ہے،
اور یا پھر جو ہے کچھ اور جگہوں پہ ملی ہے کہ آپ نشانہ ہی سویلینس کو بنائیں. میرے خیال ہے اس کا شاید اس کو اسرائیل کے ساتھ جو کولیبوریشن ہے وہ رنگ دکھا رہا ہے. لیکن سر یہاں پہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور یہ کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے ہوتی ہے اور کتنی افیکٹو ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، اس سلسلے میں 3 طریقے ہیں. بلکہ پاکستان نے اپنی این ایس اے بھی جو ہیں وہ بھی جی 3 اپوائنٹ کیے طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو دو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں ان کے مخصوص نمائندے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، بیک چینل کے ذریعے بات کریں. اگر جو ہے آمنے سامنے کھلے عام بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ حالت جنگ میں ہے، تو ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ ملٹی لیٹرل فورمز جو ہیں جیسے کہ اقوام متحدہ ہے، اس کے سیکرٹری جنرل یا اس کے یا سیکیورٹی کونسل کے کوئی عہدیدار، اس کے پریزیڈنٹ اس سے بات کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مقتدر ممالک ہیں یا اگر وہ نہ بھی ہوں تو ان کی رضا رغبت سے کسی قسم کی ثالثی کروائی جائے، تھرڈ پارٹی میڈییشن کروائی جائے. تو اس میں جو سب سے مؤثر طریقہ موجودہ حالات میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں، اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہوگا ان کو بتانے کا کہ آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں. اس جھوٹ کو دوام دینے کے لیے آپ کس حد تک آگے جانا چاہتے ہیں. تو اس تناظر میں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ان کے ہم منصب کی ہندوستانی ہم منصب سے بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر ہندوستان مان جائے. لیکن پاکستان نے اپنا ایک حق بھی محفوظ کیا ہے کہ جس بے دردی سے ہمارے نہتے شہریوں کو مارا گیا ہے، ہم لوگ مخصوص وقت پہ، مخصوص جگہ پہ، مخصوص طریقے سے اس کا جواب دیں گے. اچھا سر، انڈیا نے 2019 میں جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ریووک کیا اور مرج کر لیا. پاکستان ڈپلومیٹیکلی اس مسئلے کو اتنی شدت کے ساتھ اقوام عالم کے سامنے نہیں رکھ سکا اور انڈیا کو ریزسٹنس نہیں ملی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا ہے، کیا اسے اس پاکستان کے اس رسپانس سے شے ملی ہے؟ اور اب کیا پاکستان کے پاس ایسا میکنزم ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معطلی ہے اس کے خلاف بین الاقوامی حمایت حاصل کر سکے؟ 2019 کے بعد جو ہندوستان کے اقدامات تھے اس کے بعد پاکستان نے اپنے حقوق کا، کشمیر کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا تھا اور ہمارا رد عمل شدید تھا. ہم بین الاقوامی ایوانوں میں گئے تھے اور ہم نے ہندوستان کے ان اقدامات کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب ساری دنیا کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، بالخصوص کشمیریوں کے ساتھ جن کے ارد گرد تالہ بندی کر دی گئی، جہاں اضافی افواج وہاں متعین کی گئی تھی اور ان کے لیے جو ہے جینا حرام کر دیا تھا. وہ ایک پورے کے پورے مقبوضہ جموں و کشمیر کو قید خانے میں تبدیل کر دیا. کوئی بھی وہاں محفوظ نہیں تھا. تو اس وقت جو ہے اگر یاد ہو آپ کو تو دنیا بھر کی پارلیمنٹس نے اس بات کا نوٹس لیا. اس کے بعد حکومتوں نے بیانات جاری کیے اور ذرائع ابلاغ نے بالخصوص بہت ہی مضبوط، بہت ہی مطلب ہندوستان کی تنقید کرنے کے لیے بہت سے اداریے لکھے اور رپورٹنگ یہاں سے گئی. لیکن اس کے بعد کئی چیزیں ہوئیں. اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خود سیاسی اختلافات چل رہے تھے اس وقت، تو اور پھر کووڈ-19 آ گیا اور اس سے 2 سال گزر گئے. تو اس طریقے سے دنیا کی کشمیر سے توجہ ہٹ گئی اور ہندوستان کو ایک موقع مل گیا. ہندوستان نے جو ہے پورے ہندوستان سے ہندو لا کر کشمیر میں آباد کرنے شروع کر دیے تاکہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیا جائے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ان کی اپنی اسمبلی ہے، جو نام نہاد اسمبلی ہے، اس کا ڈھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان نشستیں کم کی جائیں اور جو نان مسلم نشستیں وہ زیادہ کی جائیں. تو ہندوستان وہاں کامیاب نہیں ہوا ہے.
اور اس لیے کہ وہ انہوں نے کٹ پتلی حکومت بٹھائی ہے، لیکن تمام اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں، بلکہ اس کے پاس بھی نہیں ہیں، وہ دلی سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے۔ تو آپ کا سوال جو ہے وہ اہم ہے کہ کیا اس وقت جو ہے ایک مرتبہ پھر دنیا کے نقشے پہ تنازع کشمیر ابھرا ہے، بالکل اور دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف مبذول ہوئی ہے، ہندوستان اور پاکستان کی طرف آئی ہے، اور انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ یہ بہت ہی حساس فالٹ لائن ہے اور اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس بات کا بحیثیت قوم احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم مضبوط نہیں ہوں گے بالکل تو ہم ہمیشہ ہندوستان کے نشانے پہ ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا۔ اور مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے صفوں میں اتحاد ہو، ہماری سیاسی یکجہتی ہو ملک کے اندر، یا کم از کم جمہوریتوں میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے کی کوئی ایک ایسی دہلیز ہو جس کے اوپر جو عظیم تر قومی مفادات قربان نہ کیے جائیں۔ اور پھر معاشی طاقت کے طور پر پاکستان کی پوری استعداد موجود ہے۔ ابھی جب ان واقعات سے پہلے ساری دنیا سے سرمایہ کار اٹھ کے پاکستان آ رہے تھے اور پاکستان کی معیشت بھی سنبھل رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف ہیں، ہمیں جو ہے انسانی سرمایہ کے فروغ کے لیے مزید کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ واٹر ٹریٹی کے پرٹیکولر بتائیے گا کہ کیا ابھی مطلب انڈیا یونیلیٹرلی جو اس نے ایک اقدام کیا اس واٹر ٹریٹی کی معطلی کا، پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اتنا دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے، اسے اتنی بین الاقوامی حمایت مل سکتی ہے کہ انڈیا جو ہے اپنی اس اقدام سے بیک ٹریک کر جائے؟ میں اس وقت آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن میں اس کے نتائج کے بارے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہماری کوششوں کا کیا نتیجہ ہوگا اس کے بارے میں اس وقت کیا آسرائے نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں ورلڈ بینک کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ورلڈ بینک بھی اس کا ایک قسم کا فریق تو نہیں ہے، لیکن اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں سنتاس معاہدے کے اوپر۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ وہاں دو میکانزمز موجود ہیں، ایک جو ہے نیوٹرل ایکسپرٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کورٹ آف آربیٹریشن۔ تو یہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ دونوں جو پروسیسز جو ہے اس کو بڑھاتا رہا ہے تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدے سے متعلق جتنے بھی تنازعات تھے ان کو ختم کیا جا سکے یا کم کیا جا سکے۔ ہندوستان نے اس مرتبہ جو ہمیں پیغام بھیجا وہ پرماننٹ انڈس کمیشن کی طرف سے نہیں بھیجا، بلکہ براہ راست ہندوستان کی حکومت نے بھیجا۔ اسے مطلب وہ پابند تھا کہ اگر ان سے کوئی پیغام بھی بھیجنا تھا تو وہ اس کمیشن کے ذریعے بھیجتا۔ اس نے بھیج دیا پیغام۔ یہ اس نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے خلاف ورزی کی ہے کہ اس کے آرٹیکل 12 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ نہ منسوخ ہو سکتا ہے نہ معطل ہو سکتا ہے، اس کو صرف ایک نئے معاہدے کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جب فریقین محسوس کریں کہ کوئی ایسے نئے حالات ہیں تو اس میں اس کے اوپر مذاکرات ہوں۔ تو ہندوستان نے غیر قانونی اقدام کیا ہے، لیکن ہم عالمی بینک کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں مسلسل اٹھانا چاہیے۔ ڈار صاحب نے یا تو پہلے کر دیا ہوگا یا کر لینا چاہیے کہ انہیں خط پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کونسل اور سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کو لکھنا چاہیے، بالخصوص اس آبی جارحیت کے سلسلے میں کہ اور اس کے جو ہے پاکستان کی معیشت اور علاقے کے امن اور سلامتی کے اوپر کیا مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ عالمی عدالت میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اقدامات ہمیں اٹھانے چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو بیک چینل ہے اس کے ذریعے بھی ہندوستان کو آمادہ کرنا چاہیے کہ یہ معاہدہ جو تھا تمام جنگوں کے باوجود، تمام اختلافات کے باوجود سال سال سے یہ انٹیکٹ رہا، تو یہ اس سے جو ہے آپ پورے کے پورے پاکستان کے ہر شخص کے دل میں ان کا پانی روک کے اور ان دشمنی کی مہر ثبت کر دیں گے آنے والی صدیوں کے لیے۔ تو یہ غیر انسانی اور غیر قانونی اقدام نہ اٹھائیں۔
اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ دونوں ملکوں کی جو سفارتی کورسپونڈنس ہے یا جو دونوں ملکوں کے جو وزارت خارجہ جو کچھ کہہ رہی ہے آپ اس سے یقیناً آگاہ ہوں گے، آپ کو وہ لینگویج سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا انڈیا اس سچویشن کو ڈائلیوٹ کرنے، ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے آپ کو؟ فی الحال تو نہیں نظر آتا، لیکن وہ بڑی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت اعصاب کی جنگ ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رد عمل کتنا شدید ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ دنیا میں اپنی دھاک جمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسرائیل کی طرح پاکستان کے اوپر حملہ کیا، یا ہم اگر لاقانونیت بھی کریں، یہ سنتاس معاہدے کو منسوخ کر دیں یا سویلینز کو پاکستان کے اندر جا کے مار دیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس وقت، لیکن وہ بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ جنگ جو ہے وسیع تر ہوتی ہے تو خود ان کی معیشت اس کی زد میں آئے گی، اور اس وقت ان کے پاس جو سب سے بڑا ایک طاقتور عنصر ہے ان کی اسٹیٹ پاور میں، وہ ان کی معیشت ہے، کامیاب معیشت ہے، اور وہ ایک دم گرنا شروع ہو جائے گی۔ کل بھی جو ہے ان کا میرا خیال ہے اسٹاک ایکسچینج اور بہت ساری چیزیں جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہیں، پاکستان کی اتنی متاثر نہیں ہوئی مقابلتاً۔ تو ایک یہ تھوڑے عرصے کے لیے تو شاید وہ جو ہے یہ جنگ کو جاری رکھنے کے حق میں ہوں، لیکن یہ جنگ طوالت اختیار کر لے اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب کارگل شروع ہوا تھا تو یہ جو ان کے نیتا تھے اس وقت کے، وہ سجدہ ریز ہوئے تھے جا کے صدر کلنٹن کے سامنے کہ ہمیں پاکستانیوں سے بچاؤ۔ پھر یہ ہے کہ جب 2019 میں جو پلوامہ کا واقعہ تھا، اس کے بعد اس وقت جو ہے اس کے وزیر خارجہ امریکہ کے پومپیو تھے، اور ان کو رات کو جگایا کہ پاکستانی جو ہے ہمارے اوپر کوئی جوہری حملہ کرنے والے ہیں تو ان کو روکو۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی اس قسم کی انٹیلیجنس نہیں تھی، نہ شاید ہمارا ارادہ تھا، لیکن وہ صرف جو ہے جنگ کی طوالت سے بچنے کے لیے کہ پاکستان ان کو مزید سزا نہ دے، ہم نے ان کا طیارہ تو مار گرایا تھا، اور ان کا ایک قیدی بھی تھا ہمارے پاس، جنگی قیدی بھی تھا۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، مطلب انڈیا جو ہے وہ ایک طرح سے امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل جس طرح کر رہا ہے عرب کنٹریز کے ساتھ، میں بھی ویسا ہی کر سکتا ہوں اس ریجن کے اندر۔ لیکن سر اس میں یہ بتائیے گا کہ جو اس دونوں جو ملک ہیں ان کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے، صورتحال کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے جانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے جو ممالک ہیں وہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چین کر سکتا ہے، جن کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور چین نے اس قسم کی ثالثی یا اس قسم کی سفارت خانی یا جو میڈیشن جو ہے کرنے کی کوشش کی تھی ڈی ایسکلیشن کے لیے، یہ 2008 میں بھی ممبئی اٹیکس کے بعد کی تھی۔ اچھا جی ان کا ایک نائب وزیر خارجہ ہندوستان بھی گیا تھا اور پاکستان بھی آیا تھا، پہلے پاکستان آیا تھا پھر ہندوستان گیا تھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اس نے پہلے سے کردار ادا کرنا شروع کر دیا، فعال رہا ہے۔ مارکو روبیو نے دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بات چیت کی ہے، اس کے بعد ہی دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ امریکہ، خلیجی ریاستیں ہیں ساری کے ساری، بالخصوص سعودی عرب، امارات اور قطر، یہ وہ 3 ممالک ہیں، انہوں نے پیغامات بھی بھیجے ہیں۔ ایران نے کوشش کی ہے، لیکن ایران خود حملے کی زد میں ہے، کیونکہ اسے خطرہ ہے ایک حملے کا، یا امریکہ سے یا پھر اسرائیل سے۔ تو ان ممالک کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ ویسے جو ہے عام طور پہ جو اس قسم کی سفارت کاری کی جاتی ہے، سہولت کاری کی جاتی ہے، وہ نارڈک کنٹریز کرتے رہتے ہیں۔ نارڈک کنٹریز میں بھی ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں، ایسے لیڈر حضرات موجود ہیں، ناروے ہو، ڈنمارک ہو یا سویڈن۔ سر ون لاسٹ کویشچن، یہ بتائیے گا کہ ایز اے سیزنڈ ایمبیسڈر آپ کی کیا ایسٹیمیشنز ہیں کہ کب تک یہ جو ٹینشن ہے یہ ڈیفیوز ہو جائے گی؟
दो सिनारियो हैं कि बात हाथ से निकल जाए, मामला हाथ से निकल जाए। और इस वक्त जो जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस इम्कान के साए या तारीख बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो सफारतकारी के लिए कोशिशें की गई हैं पस पर्दा, वो शायद कामयाब हो जाए और ये सिलसिला रुक जाए। तो इस वक्त दो सिनारियोज हैं और जो पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान के अवाम हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं, इन दोनों सूरतों के लिए तैयार हैं। मैं कल ही मुज़फ़्फ़राबाद से लौटा हूँ और मस्जिद बिलाल पे जो हमला हुआ उससे 3 किलोमीटर के फासले पे मैं था, मेरे साथी भी थे और हम मस्जिद बिलाल में गए हैं। उसके बाद हमने वहाँ जाके तो लाहिकीन से मुलाकात की है, टूटी हुई मस्जिद जो शहीद शुदा मस्जिद है उसे देखा है और जो एक बच्ची ज़ख्मी हुई शैपनल से उसके वालिदैन के साथ अफसोस किया। और वहाँ के लोगों के हौसले बहुत बुलंद थे, सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो है पुरज़्म रहना चाहिए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम कामयाब होगी, क्योंकि हम हक़ और सदाकत के दाई हैं और इन अक़दार के लिए मज़बूती से अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एम्बेसडर मसूद ख़ान साहब का आपने इंटरव्यू सुना। यकीनन पाकिस्तानी कौम को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है और अज़्म की ज़रूरत है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो भी इस वक्त जारी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या भारत अपनी हठधर्मी से बाज आएगा। यही जो चीज़ है वो इन मज़ाकरात के लिए नतीजा खेज़ साबित होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।